السلام علیکم، دس از عبدالرحمٰن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، آج مارکیٹ نے کیا پرفارم کیا ہے اور آگے کے لیے مارکیٹ کیسی رہ سکتی ہے۔ دیکھیں، انٹراڈے والوں کے لیے میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بھی دے دوں گا، اور جیسے کہ مارکیٹ نے آج کا لو لگایا 43,044 کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک بائی بیک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور مارکیٹ کی کلوزنگ جو آ گئی ہے وہ 43,395 پر ہے۔ ہائی لگایا ہے 43,606 کا۔ اس کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں والیومز میں کمی آئی ہے، اور والیومز 82 ملینز کے والیوم آئے ہیں، ٹھیک ہے، کل کے والیوم سے کم ہوا ہے۔ یہاں تک مارکیٹ کی بات ہے تو مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کے تجزیے بھی ہوں گے، مختلف قسم کی رائے بھی آئیں گی کہ مارکیٹ یہ کر سکتی ہے، مارکیٹ وہ کر سکتی ہے، مارکیٹ کے اندر بائی بیک ہے، مارکیٹ کے اندر یہ پوزیشن ہے، اپ ٹرینڈ بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں گی، کیونکہ ویکینڈ ہے۔ ویکینڈ کے اندر 2 دن جو ہے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہوگا باتیں کرنے کے لیے، تو جیسے کہ میں بھی یہاں پر آ کر تجزیہ کر رہا ہوں، اپنی جو ہے انالیسس کا اظہار خیال کر رہا ہوں، اس طرح سے بہت سارے تجزیے ہوں گے۔ لیکن یاد رہے مارکیٹ ابھی جو ہے، خیر میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں مارکیٹ اسپیکیولیشن میں جو ہے ابھی تک ہے، اور مارکیٹ کا جو بلڈ بات ہے وہ دیکھنا باقی ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، آگے آپ اسٹریٹجیز خود بنا سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس دوں انٹراڈے والوں کے لیے، تو ریزسٹنس اس کا جو آج یہ جو ہائی لگا ہے نا آج کا، یہی اس کا ریزسٹنس رہے گا، مارکیٹ 43,615، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہائی ہے اس کا بس یہی رہے گا ریزسٹنس، مارکیٹ اس کو بریک کر کے اوپر اگر سسٹین کر جاتی ہے، فرسٹ سیشن مارکیٹ کا سسٹین کر جاتی ہے، تو آپ اس میں انٹراڈے والے فریش انٹری کر سکتے ہیں، پھر وہ پروفٹ ٹیکنگ کر کے 2-3% جو بھی ملے لے کر پھر آپ نے اس میں سے ایگزٹ کرنا ہے۔ یہ انٹراڈے کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں۔ سپورٹ اس کا جو ہے یہ رہے گا 43,250 کا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سپورٹ لے کر مارکیٹ انٹراڈے کروا سکتی ہے، اچھی کروا سکتی ہے انٹراڈے۔ اگر اس کو بریک کر کے نیچے پرفارم کرتی ہے اور سسٹین کرتی ہے نیچے، تو پھر اس میں انٹری بالکل نہیں بنتی، اور اگر اس کے اندر انٹری آپ کی ہوگی اور سسٹین کر جائے نیچے، تو فریش انٹریز کو آپ فارغ کریے گا، ٹھیک ہے۔ باقی بورڈ فلکچویشن کی جو بائنگ ہے آج بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک بورڈ فلکچویشن پر بائنگ ہوتی رہے گی، میں اس کو یہاں پر جو ہے کلیریفائی کرتا رہوں گا، اور آج بھی بورڈ فلکچویشن پر بائنگ ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اسٹاک مارکیٹ، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے 3-4 اسٹاک جو ہے شیئر کرنے والا ہوں جو میگا سائیکل کا لو ہے، پریویس میگا سائیکل، ابھی کا نہیں، جو پریویس میگا سائیکل ہے اس کا جو لو ہے 27,000 والا، وہ بریک کیا ہے۔ ایسے کچھ اسٹاکس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ آر ایس آئی کو بھی دیکھتے ہیں، تو آر ایس آئی 37 پر ہے اور فلیٹ ہے اس وقت، نہ اپ سائڈ نہ ڈاؤن سائڈ، فلیٹ جا رہا ہے، تو یہ کسی بھی ٹائم جو ہے ٹھیک ٹھاک جھٹکا دے سکتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کروں، تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے دنیا کا واحد بزنس ہے جس میں نہ کسی کے لیے کوئی رعایت ہے، نہ کسی کے لیے کوئی فیلنگز، نہ تمیز ہے، اس میں صرف پیسہ ہے۔ انسانیت کیا ہوتی ہے، جذبات کیا امپورٹنس رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کہیں سونا خریدنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گولڈ خریدنے آپ جاتے ہیں، کیا کبھی کسی سونیار نے یہ کہا ہے پہلے پیسے رکھو پھر آپ کو میں سونا دکھاؤں گا؟ ڈائمنڈ خریدتے ہیں، کسی آنر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پہلے آپ پیسے دو؟ سبزی لیتے ہیں، فروٹ لینے جاتے ہیں، شاپنگز کرتے ہیں، کیا کسی بھی شاپ کیپر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے پیسے رکھو اس کے بعد آپ کو جو ہے شاپنگ کرنے دیں گے، یا آپ کو اس کے بعد سبزی ملے گی یا فروٹ ملے گا، واٹ ایور جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹاک مارکیٹ واحد بزنس ہے جو کہتا ہے کہ پہلے پیسے رکھو پھر آگے بات ہوگی، اور جب یہ سائیکولوجیکلی نیٹ جو ہے بچھایا جاتا ہے اور بچھانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو بچھانا چاہتا ہے، جس کو ہم مینیپولیٹر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم مافیا کہتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر، تو آدھی جنگ وہیں سے وہ جیت چکا ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر وہ بہت سارے جو ہے آپ کو چانس دیتا ہے، آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے سنگلز بنانے دیتا ہے، آپ کو چوکے چھکے بھی لگانے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک یقین دلا دیتا ہے وہ کہ بھائی آپ یہاں پر، آپ اس جگہ پر بالکل ٹھیک جا رہے ہو، آپ جیت سکتے ہو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، مارکیٹ کا سارا پیسہ آپ نکال سکتے ہو، بھائی آپ کے لیے بڑی امیدیں جگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے بڑا جینیس کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو ایک جو ہے ریئلائز کروایا جاتا ہے، یہ احساس دلوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھل کر میدان میں اترتے ہو نا، پھر وہ ایسی ہارڈ ہٹ مارتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی۔ لالچ اور گریڈ ایسی بھر دیتا ہے وہ کہ اگین ٹرائی کرتے ہو، ایسی لالچ اور گریڈ آ جاتی ہے انسان کے اندر اسٹاک مارکیٹ کو لے کر کہ وہ دوبارہ سے آپ جو ہے نا اس کو ٹرائی کرتے ہو، ایک امید اور ایک آس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی امید، ایک ایسی آس ہوتی ہے جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو لاس میں نے کیا ہے نا، کم سے کم وہ تو میں واپس لے لوں، وہ تو کم سے کم میں جو ہے ریکور کر لوں، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ آپ انٹری کرتے ہو، نہ حوصلہ ہوتا ہے، نہ آپ میں ہمت ہوتی ہے، نہ آپ مطمئن ہوتے ہو، نہ آپ کو کنفرمیشن ہوتی ہے آپ کی ٹریڈ کی کہ آپ کر کیا رہے ہو، بس آپ کی ایک ہی ہوتی ہے چیز، ایک ہی آپ کی سائیکی ہوتی ہے کہ آپ نے جو لاس کیا اس کو نکال لوں بس۔ اور آخری داؤ ایسا لگاتا ہے وہ، جس کی مثال میں کچھ اس طرح سے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ مثال کیسی ہونی چاہیے۔ نیشنل جغرافی چینل تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ جب ایک چیتا کسی ہرن کو دبوچ لیتا ہے اور پھر کمال اسٹریٹجی کے ساتھ اس کی گردن کی شہرگ کو اپنے جبڑوں میں جب وہ دبوچ لیتا ہے اور گرفت اتنی مضبوط کر لیتا ہے کہ اس کے بعد بڑے سکون کے ساتھ بالکل ریلیکس ہو کر وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور ہرن کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ ہرن تڑپنا جب چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر سکون کے ساتھ اس کو کھاتا بھی ہے، انجوائے بھی کرتا ہے۔ جو بغیر سسٹم کے ٹریڈنگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ اس ہرن کی مانند ہوتے ہیں، مافیا کے شکنجے میں تڑپتے بلکتے اور اتنا بے بس ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر پاتے سوائے افسوس کے۔ صدیوں سے یہ شیر جنگل کا بادشاہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا، یہ جنگل کا قانون ہے۔ اس جنگل کے قانون کے تحت پچھلے 300 سالوں سے اسٹاک مافیا یہی چیتا ہرن والا کھیل کھیلتا رہا ہے اور نہ جانے آگے کتنے صدیوں اور چلتا رہے گا۔ چیتا بھی رہے گا، ہرن بھی رہے گا اور یہ شکار بھی ہوتا رہے گا، مافیا بھی ہوگا، بغیر سسٹم کے ٹریڈر بھی ہوگا، انویسٹر بھی ہوگا، اور یہ کھیل بھی چلتا رہے گا۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے پھر؟ مافیا کا غصہ اپنے خادم پر نکالا جاتا ہے، بیوی بچوں پر نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے سے کمزور پر جو ہے نا اپنا غصہ نکالا جاتا ہے۔ جب آپ بغیر سسٹم کے، وداؤٹ ڈیپ نالج کے، سائیکل زون کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسپیل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ٹپس، نیوز، بورڈ فلکچویشن پر بائنگ ہوگی، تو نہ چیتا جان چھوڑے گا، نہ یہ جنگل کا قانون جو ہے ختم ہوگا، یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے بڑا ہٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے، بورڈ فلکچویشن سے آپ کو ہٹایا جائے، ٹریڈنگ سے آپ کو ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو پیور انویسٹمنٹ کی طرف لایا جائے، ایک پروفیشنل طریقے کے ساتھ صحیح جگہ پر کام کروایا جائے۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، باقی آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، باقی آپ کے اپنے ہاتھ میں، پیسہ آپ کا ہے، مائنڈ آپ کا ہے، اسٹریٹجی آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں، ہم آپ کو صرف رائے دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں، ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں اس پر۔ کچھ شیئرز ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا۔ پریویس میگا سائیکل لو جو ہے انڈیکس کا 27,000 کا جو لیول تھا وہ ٹوٹا ہے، کن اسٹاکس کے ذریعے، بلکہ کن اسٹاکس نے ان کو توڑا ہے،
ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. پریویس میگا سائیکل لو انڈیکس 27,000 لیول بروکن بائی اسٹاکس گیون بلو. یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ جو نیچے دیے گئے اسٹاکس ہیں، ان اسٹاکس نے جو پریویس میگا سائیکل ہے جس کا لو 27,000 کا لگا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں نے توڑ دیا ہے، جس میں سوئی گیس ہے، SSGC، PIBTL ہے، بائفو ہے، ویوز. یہ 4 ایسے اسٹاکس ہیں جنہوں نے اپنا پریویس میگا سائیکل کا 27,000 کا لو ہے وہ توڑا ہے. اگر اس کو ہم جو ہے انڈیکس پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر SSGC کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ ٹھیک ٹھاک کلیئرلی بتاتا ہے کہ اس نے جو ہے پریویس میگا سائیکل کے لو کو توڑا ہے. اب یہ دیکھیں کب سے نیچے آ رہا ہے، دیکھیں کتنا وقت ہو، یہ کنٹینیوسلی نیچے جا رہا ہے اور فائنلی اس نے جو ہے 27,000 کے لیول کو بھی توڑ دیا ہے. انڈیکس ابھی ہمارا چل رہا ہے 43,000 کے اوپر کہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹاک جو ہیں یہ 27,000 کو بھی توڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں ویوز کو دیکھتے ہیں، ویوز نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ویوز کو بھی آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں اس کا ہائی کہاں ہے اور کہاں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور اب جا کے اس نے یہ 27,000 کا بھی لو توڑ دیا ہے. اس طرح سے باقی جو دو ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو میں زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتا، اس کو آپ خود ٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ ہے آپ کے لیے، میں کر دیتا ہوں، کیونکہ کل سیٹرڈے والے دن انشاءاللہ یہ 5th جنریشن بلیک باکس کے تحت سیٹرڈے کے دن انڈیویڈول اسکرپٹس بائی اینڈ سیل اسٹریٹجی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ٹھیک ہے. سیفٹی پریکاشن، رسک مینجمنٹ، یہ فیو پیرامیٹرس آف بلیک باکس کے جو فیو پیرامیٹرس ہیں ان کے تحت یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم. باقی یہ 4 پوائنٹ بھی پڑھ لیں. تو 5th جنریشن بلیک باکس یہ 18 دسمبر نیکسٹ جو آنے والا ہے ویک، اس میں پھر ورلڈ وائڈ ایڈوانس ٹیکنیکلس آپ کے ساتھ جو ہے انڈیکیٹرس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں ان جو ہے شیٹس کی طرف، شیٹس پر دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے چلیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سامنے آپ کے میں اسی لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ کا جو ہے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ہے کلیئر ہو جائے اور تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے کہ چیزیں کیا ہیں مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ چلتی کن بیسس پر ہے، ٹھیک ہے. سائیکلوجی ہے مارکیٹ کی، فنڈامنٹل 10% ہے، ٹیکنیکل انڈیکیٹرز 10% ہے، جو 80% کاؤنٹ کیے جاتے ہیں سائیکل زون اسپیل ہے. اس کا ڈیپ میں نالج ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک رہے گا. ادروائز باقی سارا آپ کے سامنے میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، ورنہ ککھ نہیں رہنا ہے، کچھ نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے. سب کچھ لٹا کر مارکیٹ سے نکلنا پڑتا ہے اگر ان چیزوں کا آپ کو نالج نہیں ہے یا سسٹم بیس آپ کام نہیں کرتے ہیں. تو برائے مہربانی تھوڑا سا اس طرف آئیں، تھوڑا سا پروفیشنل طریقے کے ساتھ آ جائیں، کام کریں. انشاءاللہ مارکیٹ سے پیسہ نکالنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. اور شیٹس کی طرف چلتے ہیں، ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو چیک کرتے ہیں. آج کیا کیا چیزیں ہیں، آج کون سے اسٹاکس نے کیا پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں آج انڈیکس نے ہائی اپنا گین نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہائی اپنا جو ہے وہ لو ہی لگایا ہے، لیس ہائی لگایا ہے، نیچے کا ہائی رہا ہے. آج چراٹ سیمنٹ نے اپنا ہائی جو ہے گین کیا ہے، پچھلے دن کا جو ہائی تھا اس سے اوپر کا ہائی لگایا ہے چراٹ نے، اور فلائنگ نے بھی لگایا ہے. سیمنٹ سیکٹر میں دو اسکرپٹ ہیں جو آج اپنے ہائی اوپر بریک کیے ہیں جنہوں نے، باقی سارے ڈاؤن سائڈ رہے ہیں انڈیکس کے ساتھ. سیمنٹ سیکٹر میں لو جو ہے لیس لو. اب یہ انڈیکس کے ساتھ جتنے بھی اسکرپٹ ہیں سیمنٹ سیکٹر ان سب نے نیچے کے لو دیے ہیں، پچھلے جتنے بھی آپ کے کل کے لو ان سے نیچے کے لو یہ لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے لو یعنی کہ ڈرل کیا ہے، نئے لوز لگائیں. کلوزنگ جو ہے ان میں سے جو ہے انڈیکس کی نیگیٹو آئی ہے، باقی کچھ لکی ہے، ڈی جی کیسی ہے، اس طرح چراٹ سیمنٹ ہے، ان کی آج کی کلوزنگ جو ہے کل کی کلوزنگ سے پوزیٹیو آئی ہے. اور اگر ہم والیومز دیکھتے ہیں، انڈیکس کا والیوم کم ہوا ہے، 82 ملینز کا ہے. لکی نے اور میپل لیف نے اس نے انکریز کیا ہے والیوم، شاید بائنگ سائڈ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو اس کالم میں آ رہے ہیں انہوں نے جو ہے والیوم ڈیکریز کیا ہے، جو اس میں آ رہے ہیں وہ انکریز کر چکے ہیں والیوم. یہ ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ تھی. اسکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے اسٹاک چیک کرنا چاہتے ہیں کس کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، انرجی ہے، بینکس، لاسٹ میں مسیلینیس، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہم سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں. ٹائم فیکٹر رپورٹ ہے ہمارے پاس. ٹائم فیکٹر رپورٹ میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کتنے دن سے کون سا اسٹاک کیا پرفارم کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، ہائی لو کلوز اینڈ والیوم ہم دیکھتے ہیں. اب چراغ سیمنٹ ہے، آج اس نے پازیٹیو جو ہے ہائی دیا ہے، آج کا دن اس کا پازیٹیو ہائی لگا ہے. باقی 7 دن سے آج بھی اس نے لو لگایا ہے. ٹھیک ہے، 7واں دن نے اس نے نیگیٹو لو دیا ہے. پہلے 6 دن تھے، اب 7واں دن بھی کاؤنٹ ہو گیا، نیگیٹو لو دیا ہے اس نے، اور ہائی اس نے پازیٹیو، آج ہائی بھی نیا لگایا ہے، لو ایک اور نیا اس نے لگایا. کلوزنگ اس کی تیسرا دن ہے نیگیٹو آ رہی ہے، کل بھی نیگیٹو تھی، پرسوں بھی، آج بھی اس کی نیگیٹو کلوزنگ ہے. والیوم آج اس کا کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، 7.58 ملٹیپلس ہیں اس کے. اسی طرح سے باقی سارے آپ چیک کر سکتے ہیں، سیکٹر وائز، اسکرپٹ وائز اپنے اسٹاکس کو آپ انالائز کر سکتے ہیں، آپ کے اسٹاکس کی کہاں کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں مین شیٹ کی طرف، جس سے کافی زبردست قسم کی نالج مل سکتی ہے. اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں مائکرو ٹو بلیک ڈیٹا ہے. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیکس ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ میرا کرسر اسکرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آ جاتا ہوں، یہ ہائی کا ہے اور یہ لو کا ہے. اب یہ اس جگہ دیکھیں، انڈیکس نے 3/12/2021 کو اپنا لو لگایا تھا 42,752 کا. ٹھیک ہو گیا. اس 42,752 سے اوپر، اس انڈیکس کے اوپر جتنے بھی یہ اسکرپٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میپل لیف، فلائنگ، لکی، ڈی سی ایل، ڈی جی کے سی پاور، یہ سارے اسکرپٹس اپنے اس 42,752 کے لو کو توڑ چکے ہیں، نیچے جا چکے ہیں اور نیچے اپنا کنٹینیو کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو اس چیز کو کہ یہ جو جتنے بھی اوپر یہ میپل لیف، یہ سیمنٹ سیکٹر میں یہ جو سٹاکس ہیں، یہ اس انڈیکس کے اوپر ہیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے سٹاکس اپنے نئے لو لگا چکے ہیں. یہ جو انڈیکس نے 42,752 کا لو لگایا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی جو ہے انڈیکس اوپر پرفارم کر رہا ہے، آئی تھنک 43,000 سے اوپر پرفارم کر رہا ہے. تو انڈیکس ابھی بھی اپنے لو سے اوپر ہے، لیکن یہ سٹاکس یہ 42,752 کا لو توڑ کے نیچے پرفارم کر رہے ہیں. اور یہ باقی یہ جو نیچے آ جاتے ہیں، جی ڈبلیو ایل سی، چراغ، پی آئی سی، ٹاٹا سیمنٹ، یہ سارے اس رو میں شمار ہیں کہ یہ بھی ابھی جلد ان لو کو بریک کر دیں گے. 42,752 کو بریک کر جائیں گے جلدی ہی، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. لیکن اوپر والے جتنے بھی سٹاک ہیں وہ بریک کر چکے ہیں. اسی طرح سے آپ باقی اگر نیچے آ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا چیزوں کا، آپ اپنے سٹاکس کو انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں زیادہ اس چیز پر آج بات نہیں کروں گا تاکہ آپ خود ہی اس کو انالائز کریں، آپ کو بھی پتہ چلے آپ کے سٹاکس کی کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو ویڈیو کو آپ روک کر آپ اپنے سٹاکس دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس چیز سے آپ کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا کہ کتنے سٹاکس ہیں انڈیکس کے اس لو سے 42,752 سے نیچے جا رہے ہیں اور نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں، اور کتنا یہ نیچے جائیں گے. جو ابھی تک نیچے نہیں گئے وہ بھی نیچے جائیں گے، تو آگے انڈیکس کی کیا پوزیشن بنے گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری اس کے اندر میں آلریڈی پہلے بھی کافی چیزیں سمجھا چکا ہوں، وہ آج بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ ہم چلتے ہیں دوبارہ انڈیکس کے اوپر. انڈیکس کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھانے والا ہوں، ذرا اس کو غور سے سمجھیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہوگا چیزوں کا کہ چیزیں مارکیٹ میں کیسے پرفارم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ انڈیکس ہے نا، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. میں نے جیسے آلریڈی بتایا کہ بہت سارے تجزیے آئیں گے. اب اگر بات کی جائے تو یہ اس کا ہر کوئی یہ کہے گا ڈبل باٹم لگا رہی ہے مارکیٹ، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ مارکیٹ نیچے آئی، ٹھیک ہے، اب اوپر گئی، اب نیچے آئی، اب دوبارہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا بائی بیک دکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے اب جو ہے اپنی جو ہے ریلی بنا گئی ہے کنٹینیو اپ سائڈ کے لیے. پریشر مارکیٹ میں ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ جو ہے اب نیچے کہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے، نیچے کہاں تک جائے گی یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں. جسٹ میں اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ مارکیٹ جو ہے ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے، مارکیٹ ابھی کلیئر نہیں ہے. تو فار ایگزامپل اس ڈبل باٹم کی اگر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک دو سٹاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اے ٹی آر ایل کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ذرا سا غور کیجئے گا، آپ کو میں سمجھانے کی کچھ چیز کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو. یہ ایک لگا اس کا، یہ ڈبل باٹم لگا، یہ ٹرپل باٹم، 4 مرتبہ باٹم، یہ 5واں باٹم لگا، 6ٹھے باٹم میں آ کر اس نے بریک آؤٹ دیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی باٹم واٹم کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ٹی آر جی کی طرف چلتے ہیں. اب یہ ہے ٹی آر جی ہمارے سامنے. ٹھیک ہو گیا.
اس TRG کو ہم ذرا سا جو ہے نا غور کر لیتے ہیں اس کے اوپر بھی، تاکہ برا نہ مانے TRG کہ مجھے آپ نے ڈسکس نہیں کیا۔ یہ ایک باٹم، یہ دوسرا باٹم، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتویں باٹم نے آ کر دے مارا نیچے، اور ایسا نیچے گیا کہ ابھی بھی اس کو جو ہے نا سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ باٹم واٹم کے چکروں میں نہ پڑا کریں، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے سسٹم کے ساتھ آنا پڑے گا۔ جب تک آپ کو سائیکل، زون، اسپیل کی سمجھ نہیں ہے نا، یہ باٹم واٹم سب جو ہے نا باٹم بن جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں سمجھیں اور اپنی اسٹریٹجی کے اوپر غور کریں۔ اگر آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، سسٹم تو آپ کے پاس نہیں ہوگا اور ہے بھی نہیں، اور 50 سال آنے تک یہ سسٹم بن بھی نہیں سکتا ہے، میں یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ تو خیر انڈیویڈول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے انڈیویڈولس، آپ کے ساتھ اور بھی بہت لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ چلیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر قسم کا بندہ دیکھتا ہے ویڈیو، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم 50 سال آگے کی سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 50 سال آگے ہم اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں اس سسٹم بیس پر، ٹھیک ہے، جو کہ آنے والے 50 سال تک اس پاکستان میں جس کا کنسیپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، مانا ہی نہیں جا سکتا کہ ایسی چیز پاکستان میں آ سکتی ہے، ہم تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں اس بیس پر یہ چیزیں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اگر باٹم پر بات آتی ہے تو دو باٹم کیا ہوتا ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتا، تیسرا بھی کچھ نہیں ہے۔ جہاں 5-6 باٹم لگ گئے ہیں وہ بریک آؤٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ڈبل باٹم، ٹرپل باٹم کیا حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیکس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انڈیکس کا یہ ڈبل باٹم یا ٹرپل باٹم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیو کے بعد کچھ ویڈیوز آ جائیں گی، بلکہ جو ہے ویڈیوز کہہ رہا ہوں بلکہ کمنٹس آ جائیں گے، بھائی ڈبل باٹم لگائے، ٹرپل باٹم لگائے، تو اس کا میں آلریڈی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہ ڈبل ٹرپل باٹم کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اسٹریٹجی ایسے نہیں بنتی ہیں، اسٹریٹجی سسٹم کے ساتھ بنتی ہیں، سائیکل کے ساتھ بنتی ہیں، زون کے ساتھ بنتی ہیں، اسپیل کے ساتھ بنتی ہیں، اور آپ کا مائنڈ سیٹ کاؤنٹر کرے اس کے مائنڈ سیٹ کو جو اس اسٹریٹجی کو لے کر چلتا ہے، جو اس سائیکل کو بناتا ہے، جو اسپیل کو، جو زون کو بناتا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ جب اس کے مائنڈ سیٹ کو آپ کاؤنٹر کر لیتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اس کے سسٹم میں داخل ہو گئے، اس کے سسٹم کو سمجھ گئے۔ اسٹریٹجی تو میں تو کہتا ہوں ہر اسٹریٹجی آپ کے آگے آگے چلے گی، ٹھیک ہے، آپ اس کو کاؤنٹر کرتے جائیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مارکیٹ سے ایسے نہیں کمایا جا سکتا، ایسے پیسہ نہیں بنایا جا سکتا، یہاں پر صرف مار پڑنے والی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت کچھ کہہ چکا ہوں، بہت باتیں کر چکا ہوں، بہت سمجھا چکا ہوں۔ I know you are very genius people, therefore I want to make you understand کہ ان چیزوں پر غور فکر کریں، فوکس کریں کہ پیسہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا مارکیٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ جب یہ سمجھ آ گئی نا تو کوئی پرابلم کھڑی نہیں ہوتی پھر۔ ہوپ فار دی بیسٹ، انشاءاللہ کل کے سیشن میں ملتے ہیں، تو نیا ایڈیشن ہے، اس کے اندر کافی ہیلپ فل چیزیں آپ کے لیے، نالیجیبل چیزیں آئیں گی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔